غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الصوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام احکم الحاکمین ملک الاملاک ہے. اس کی جتنی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم میں یعنی بہترین ڈھانچے میں پیدا فرما کر کے عقل و شعور، ادراک و فہم والی نعمت یعنی عقل سے نوازا اور ہماری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. کہ اللہ رب العالمین تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اللہ کو کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. محترم سامعین و سامعات، انسان کی زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ
سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی نشر و اشاعت کے لیے، جس کی تبلیغ کے خاطر اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اسی ایمان کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صرف اسی ایمان کو بچانے کی خاطر۔ لہذا اس قیمتی دولت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ شے ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر ایمان کی رمق باقی نہ رہے، اگر کوئی شخص ایمان کا اقراری نہ ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقراری نہ ہو، تو پھر وہ چاہے جتنے اچھے اور بڑے اعمال صالحہ انجام دے لے، اس کو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ ایمان پایا جاتا ہے تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس ایمان کی حتی الامکان کوشش کرے، وہ حفاظت کرے، کیونکہ اس پرفتن دور کے اندر ایسے اسباب و عوامل پائے جاتے ہیں، ایسی وجوہات پائی جاتی ہیں کہ جن کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان ضائع و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کوئی ایسی جامد شے تو نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی رہے۔ ایک نافرمان شخص، اس کا ایمان بھی اسی طرح رہے اس شخص کے برابر جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو اور اعمال صالحہ انجام دیتا ہو، دونوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے درجے کو ہمیشہ اونچا رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من القلوب قلب الا وله صحابۃ كصحابۃ القمر، کہ جس طرح چاند کے ارد گرد بادل ہوا کرتے ہیں، چاند کا بادل ہوا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہر دل پر بھی ایک بادل ہوا کرتا ہے۔ فبین القمر مضیء، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چاند بہت روشن ہے، چمک رہا ہے۔ اذا علته صحابۃ، لیکن جب اس چاند کے سامنے کوئی بادل آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاظلم، تو وہ چاند کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، وہ چاند تاریک سا ہو جاتا ہے، اس کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ اور استجلت عن، اور جب وہ چاند کے سامنے سے بادل ہٹ جائے فاضاء، وہ پھر روشن ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصیان اور نافرمانی کی وجہ سے ایمان کے متاثر ہونے کو بہت ہی خوبصورت مثال کے ساتھ پیش کیا کہ جس طرح چاند کے آگے ایک بادل آ جاتا ہے اور چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، عصیان کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا تاریک بادل ہوا کرتا ہے کہ وہ اس کے ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ لہذا ایمان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب وہی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ چاند کیا نام ہے، دل جو ہے منور ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے روشن ہو جاتا ہے۔ اسی کی مثال آپ کے سامنے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لا يخلق فی جوف احدکم، کہ تم میں سے ہر شخص کے دل کے اندر جو ایمان کی رمق ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے نافرمانی اور عصیان کی وجہ سے۔ کما یخلق الثوب، جس طرح کپڑا پہن کر کے میل کچیل کی وجہ سے کمزور ہوتا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح عصیان اور نافرمانی کی وجہ سے ایمان بھی جو ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ، لہذا تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ایمان کو کیا کرے، تر و تازہ رکھا کرے۔ لہذا ہمیں اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے رہنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو جو تو دین پر ثابت قدم رکھ، ایمان کو تو برقرار رکھ، ہم ایمان پر قائم رہے، ہماری وفات جو ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور ہوشیار اور عقل مند کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی فکر کیا کرتا ہے، اور آخرت میں نجات کا سبب کیا ہے؟ ایمان۔
اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں ذلت و رسوائی ہے ہی، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ من فقہ العبد ان يتعاهد ایمانہ وما ينقص منه، کہ ہوشیار عقل مند دانا بندہ وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی نگرانی کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ان اسباب سے دور رہتا ہے جن اسباب کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ ہوشیار عقل مند شخص وہی ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان 3 چیز کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک کیا ہے؟ اقرار باللسان، پہلا حصہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو، زبان اس بات سے اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام دین حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، زبان اس بات سے اقرار کرتی ہو۔ وتصدیق بالجنان، جو زبان اظہار کر رہی ہو اس دل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہو، ورنہ شمار کس میں ہوگا؟ منافقین میں ہوگا۔ منافق حضرات کیا کیا کرتے تھے؟ زبان سے اقرار تھا ایمان کا لیکن دل اس پر تصدیق نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ ایسے لوگ منافق ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا؟ عمل بالارکان، تیسرا جز بہت ہی اہم ہے کہ زبان کے ساتھ اقرار ہو، دل تصدیق کرتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کا دل تصدیق کرتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کرتا ہے، لہذا اعمال کے ذریعے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر اعمال کے ذریعے سے اس کا اظہار نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ کا ایمان ناقص ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہذا عمل کا بھی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ دخل ہے۔ چنانچہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہر شخص ان تینوں معاملات کے اندر بہت ہی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جو مکمل طور پر ایمان رکھتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، تو دونوں حالات میں فرق بہت ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ ائمہ سلف کا، جمہور علماء کرام کا اور علماء اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ایمان کوئی جامد شے نہیں ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا جس طرح کا ایمان تھا وہی عمل وہی ایمان جو ہے ہمارا بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا ایمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان جس لیول اور جس درجے کا تھا وہ اسی درجے کا ایمان ہمارا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا ایمان میں بھی تفاوت ہوا کرتا ہے، مختلف ہوتا ہے ہر شخص کا ایمان جو ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، کچھ لوگ بہت کم عمل انجام دیتے ہیں، کچھ لوگوں کا نظریہ بہت زیادہ پختہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نظریات بہت زیادہ کمزور ہوا کرتے ہیں۔ تو ان نظریات کے کمزور اور مضبوط ہونے کی وجہ سے، عمل کے زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے ایمان بھی جو ہے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے۔ جب رستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تم کیسے ہو، طبیعت تمہاری کیسی ہے؟ تو حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ منافق ہو گیا میں تو، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے تعجب ہوا کہ سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا توجیہ بیان کی کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ ہم آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے گھر-بار میں ہوتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت میری نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ میں کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا۔ یعنی ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ دونوں صحابی رسول کہاں جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لو تدومون علی ما تقول،
اندی وفی ذکر کہ جس حالت کی اور جس کیفیت کی تم بات کر رہے ہو کہ میری مجلس میں ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر یہی کیفیت ہمیشہ تمہاری رہے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں تمہاری یہی کیفیت رہے، تو کیا ہوگا؟ لصافحتکم الملائکۃ فی فراشکم وفی طرقکم، رستوں کے اندر بستروں میں فرشتے تم سے آ کر کے ملاقات کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے۔ لہٰذا یہ کیفیت ہمیشہ نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ يَا حَنْزَلَةَ سَاعَةٌ سَاعَةٌ، آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، لیکن اے حنظلہ ہر ایک کی کیفیت جو مختلف ہوا کرتی ہے۔ ایک وقت تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے ہے، تو ایک وقت تمہیں کیا ہے؟ کاروبار گھر بار کے لیے دیا گیا ہے۔ تو ایمان جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایمان کا جو درجہ ہے، ایمان کا درجہ حرارت ہمیشہ اونچا رہے، کبھی مان نہ پڑے، اور اس کے اوپر کئی دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر کیا فرمایا کہ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کس سے فرمایا گیا؟ مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ مومنین پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ ان پر سکینت کیوں نازل ہوتی ہے؟ تاکہ وہ ایمان تو ہے ان کے اندر، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ مزید ایمان میں وہ پختہ ہو جائیں، ایمان میں مزید بڑھ جائیں۔ ایمان ہونے کے باوجود کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہ ایمان ہونے کے باوجود ایمان میں زیادتی ہو جائے، لہذا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ایک گورنر عدی بن عدی رحمہ اللہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ دیکھو ایمان کوئی جامد اور ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ چند عقائد کا نام ہے، یہ چند فرائض کا نام ہے، یہ حدود کا نام ہے، یہ شرائع اور سنن کا نام ہے۔ لہذا کیا فرمایا؟ فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ، کیا فرمایا تھا؟ جو شخص ان شرائع کو، ان حدود کو، ان فرائض کو مکمل کر لے گا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ وَمَن لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانِ، اور اگر کوئی شخص فرائض کو مکمل نہ ادا نہ کرے، شرائع کا لحاظ نہ کرے، حدود کا لحاظ نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اور بہت ہی مشہور حدیث، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم میں کا کوئی شخص منکر کام دیکھے، برا کام دیکھے، تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کیا کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کیا فرمایا؟ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کیا فرمایا؟ فَبِقَلْبِهِ، دل میں اندر اس کو جو ہے برا جانو کہ جو شخص برا عمل انجام دے رہا ہے یہ برا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصی طور پر ایمان کی حفاظت کریں۔ فتنوں کا دور ہے اور پتہ نہیں کون سا فتنہ میں مبتلا ہو کر کے ہم اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کر لیں، لہذا کوشش یہ کریں کہ ایمان ہمارا ہمیشہ بڑھتا رہا کرے۔ الاتقان کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ایمان ملا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی، انہیں بتلایا گیا اور اس نظریے میں ان کو پختہ کیا گیا کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام دین برحق ہے۔ جب صحابہ کرام ان عقائد کے اندر پختہ ہو گئے، جب یہ نظریہ ان کے دل میں راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تب اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اور احکام نازل فرمائے کہ تمہیں نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، دیگر احکام اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے رکھے۔ یعنی پہلے ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس چیز کی تعلیم دی؟ صحابہ اکرام کو ایمان کی تعلیم دی، اس کے بعد احکام بتلائے۔ اسی طرح کیا فرمایا آگے چل کر کے؟ لیکن آج کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، احکامات موجود ہیں، قرآن کی تعلیمات موجود ہے، لیکن موجود نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ ایمان موجود نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر ایمان کی وہ خصلت جو ہونی چاہیے وہ ایمان موجود نہیں ہے، ایمان کی جو صفت بتلائی گئی ہے وہ ایمان کی وہ صفت لوگوں کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مومنین کو بھی حکم دیا ہے، یہ نہیں پڑھا کہ کافروں ایمان لے آؤ، منافقوں ایمان لے آؤ، مومنین کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتاب کی تو مومنین کو کتاب ہے، ایمان والے جن کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے ان کو کتاب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان میں پختہ ہو جاؤ، ایمان تمہارا مضبوط ہونا چاہیے۔
اسی طرح سورہ حجرات کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العالمین نے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ ایمان کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ ایمان اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تم ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا ہے۔ لہذا ان صفات کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے جس کی وجہ سے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ خود مسئلہ میں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ انفال کی، چند صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مومنین کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے، وہی لوگ مومنین ہیں، ایسے لوگ مومنین جو ہے کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، کہ مومنین وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے دل رو دیتے ہیں، ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے ایسے لوگوں پر جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ایمان جو ہے بڑھتا رہتا ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی ایک خصلت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ہر شخص جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ نماز کا کتنا بڑا پابند ہے، ہمیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ نماز کو کتنا پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو فضل، جو دولت اور جو مال و متاع، جو انعامات اللہ رب العالمین نے ان مومنین کو دیا ہوتا ہے، ان چیزوں میں سے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ عطا فرماتی ہے، مہر لگائی اولئک هم المؤمنون حقا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین مومنین کی صفات کا تذکرہ فرما رہا تھا، لیکن پھر واپس سے تذکرہ فرمایا کہ ایسے ہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بلند مقامات ہیں ان کے لیے، مقام و مرتبہ ہوگا، مغفرت اور بخشش ہے، گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، ورزق کرنے اور پاکیزہ روزی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ایمان کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہذا میں آپ کے سامنے چند ایک ایسے عوامل کا تذکرہ کرتا ہوں جن کی وجہ سے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، جن کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ان عوامل سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو مومنین کے اندر بہت زیادہ ہے وہ جذبہ، وہ شوق، وہ ولولہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر تھا، وہ جذبہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ کس بات کے تئیں جذبہ؟ ایمان کو بڑھانے کا۔ کون سا جذبہ؟ لوگوں کے درمیان اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آتے ہیں، مشرکین کے درمیان جا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات بلند کرتے ہیں، مشرکین چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں، اتنا مارتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اسماعیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، فوراً اپنے قبیلے میں جا کر کے اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ سمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمامہ کے گورنر ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پکڑ کر کے لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جانتے ہو کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ یہ سمامہ بن عسال ہے، یمامہ کا گورنر ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون سے بندے رہے، جب چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر لبیک کہہ دیتے ہیں، اور جب عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں تو مشرکین مکہ سے کیا کہتے ہیں کہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، میرے علاقے سے گندم کا، گیہوں کا ایک دانہ بھی مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا۔ وہ جذبہ آج ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی تھی، لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے، جس تک یہ تعلیم پہنچ چکی ہے وہ دوسروں تک، جس تک وہ تعلیم نہیں پہنچی وہاں تک کہ وہ تعلیم کو عام کر دیں۔
وہ جذبہ آج ہمارے دلوں سے مان ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے تھے، جس طرح ان کا ایمان کا درجہ تھا، ٹھیک اسی طرح اگر یہاں کے آج کے لوگ ایمان لے آئے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک دین اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ بہت سارے حضرات جو کہتے رہتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگتا ہے ایمان کس میں، نماز پڑھنے میں، عبادات میں دل نہیں لگتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہوا کرتی ہے، کیونکہ ہم نے صحیح معنوں میں اس تعلیم کو نہیں سمجھا۔ جب ہم خود نہیں سمجھے لہذا ہم نے دوسرے تک پہنچانے کی بھی جو ہے زحمت گوارا نہیں کی، لہذا دوسروں تک ایمان کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کی جو کیفیت ہے کہ اپنے ہی اندر وہ سمٹ کرتے رہ گئے ہیں، دوسروں تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا انہوں نے جو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج امت محمدیہ کو کیا لقب ملا تھا؟ خیر امت، کیونکہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں خیر امت کا لقب ملا۔ وہ فریضہ آج ہم نے ترک کر دیا اور ہماری حالت کس طرح ہو گئی ہے؟ ان اعرابیوں کی طرح ہو گئی، ان بدویوں اور ان جو ہے گاؤں دیہاتیوں کی طرح ہو گئی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی، یہ بدوی، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہو گئے، ہم مومنین ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے تردید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لے آیا ہے، ہم کیا ہو گئے؟ مسلم ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اب تک جو ایمان ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی راسخ نہیں ہوا، تمہارے دلوں تک یہ نہیں پہنچا ہے، لہٰذا تم یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں، کیا کہو؟ تم مسلم ہو چکے ہو۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جو تعلیمات ہم تک پہنچ چکی ہیں وہی تعلیمات ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آج ہر طرف منکر کام ہوتا رہتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں اور ہمیں اس پر ذرا برابر بھی غصہ نہیں آتا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کیا جائے، ہمارے سامنے کتاب و سنت کا مذاق اڑایا جائے اور ہمارے دل پر ذرہ برابر بھی جنبش نہ ہو، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہر شخص اپنی گفتگو کے اندر گالی گلوچ دیتا ہے اور ہمیں معلوم ہے سباب المسلم فسوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مومن جو ہے فاحش نہیں ہوتا، متفحش نہیں ہوتا، لیکن ہم بخوبی اسے گالی کو سنتے بھی ہیں اور اس پر ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو حدود قائم کیے ان حدود کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو کچھ دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان پر نیکی اور بدی کا پھر راستہ اختیار کرنے کا موقع نہیں رہتا، ان کے سامنے دونوں راستے مسدود ہو جاتے ہیں، پھر دل جو سجائی دیتا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے اگرچہ وہ غلط ہو تو وہ اسی کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، وہ حس ختم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، جو حس جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل برا ہے یہ عمل اچھا ہے، وہ حس وہ بس اللہ رب العالمین جو ہے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں کہ جس طرح چٹائی کے تنکے کو ملا کر کے ایک چٹائی بنائی جاتی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ چٹائی کا ایک ایک تنکا جوڑ کر کے چٹائی بن جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک ایک کر کے پھر دلوں پر یہ فتنے آتے رہتے ہیں۔ فأي قلب، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں اس میں سے أشربها، قبول کر لیتے ہیں ان فتنوں کو، ان فتنوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ فلا تضرهم نکت فیہ نکتۃ سودا، جب وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے دلوں پہ ایک کالا نقطہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں انکرہا، ان فتنوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان فتنوں میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ نکت فیہ نکتۃ بیضاء، تو اللہ رب العالمین اس پر ایک سفید نقطہ ڈال دیتا ہے، معافیت کی وجہ سے کالا نقطہ اور خیر اچھائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین دل پر کیا ہے سفید نقطہ ڈال دیتا ہے۔ حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کیا ہے علی ابیض مثل الصفا، جس کا سفید صفاف ماربل لادی ہم دیکھتے ہیں ایک ماربل ہوتا ہے، سفید صفاف چمکدار دل ہوتا ہے ایک،
فلا تضرہ فتنۃ، ایسے دل کو پھر کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان ہوں گے ایسے دل کو کوئی بھی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ والآخر اسود مربادا کالقوز مجخیا، کہ ایک ایسا دل ہو جاتا ہے کہ سفید کالا سفیدی مائل ہوتا ہے، جس طرح کہ اوندا کوزہ ہو، اوندا پیالہ ہوتا ہے، لا يعرف معروفا ولا ينکر، نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ معروف ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے والا عمل ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ یہ عمل ایسا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی آتی ہے، الا ما اشرب من هواه، یہاں تک کہ اس کا نفس اس کو جو سمجھا دیتا ہے وہ اس کو وہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا نفس اس کو بتلاتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، وہ سمجھ لیتا ہے ہاں یہی صحیح ہے، اگرچہ وہ عمل غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان جو ہے ہم منکر کام کو روکنے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب معصیت کے اندر نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، فنہتہم علماءہم، تو ان کے علماء نے ان کو روکا، منع کیا کہ دیکھو یہ عمل برا ہے مت انجام دو، لیکن فلم ینتہوا، نہیں رکے، تو وہ علماء جو ان کو روکا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے، فجالسوہم، تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے، وواکلوہم واشربوہم، اور انہی کے ساتھ گھل مل کر کے کھانے بیٹھنے لگے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہونے لگا، تو اللہ رب العالمین نے فضرب اللہ قلوب بعضهم علی بعض ولعنهم علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مخلوط کر دیا، وہ لوگ بھی اسی طرح ہو گئے جس طرح کہ وہ منکر کام انجام دینے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر، ایسے علماء پر جو برائی سے روکتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر جو برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، برائی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اگرچہ حدیث خاص ہے ولعنہم، بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی جو ہے لعنت فرمائی۔ بنو اسرائیل جو واقع ہوئے معصیت کے اندر، اور جب ان کو کسی نے نہیں روکا، روکنے کے باوجود جب نہ رکے تو ان کے علماء بھی ان کے اندر گھل مل کر بیٹھنے لگے، تو ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے۔ اور آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پیش کی تھی، من رأى منکم منکرا، یہ حدیث ہمیں بہت واضح طور پہ بتلا رہی ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے کہ ہم ہاتھ سے روکیں، حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس برائی کو ہم اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تب دوسرا درجہ آتا ہے، تب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، زبان سے روکیں، زبان سے منع کریں، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو تیسرا درجہ کیا بیان فرمایا، بھابی قلبی، دل کے اندر اس کو برا جانا، وذالک اضعف الایمان۔ اور اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہو اور اس کا انکار نہ کرے بلکہ اس پر راضی ہو، تو اس کے لیے وعید کیا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا عملت الخطیئہ فی الارض، کہ جب زمین میں کوئی برائی انجام دی جاتی ہے، کان من شہدھا فقارہا، اور جو شخص وہاں موجود ہوتا ہے وہ اس برائی کو ناپسند کرتا ہوں، اور ایک مطلب آپ نے فرمایا انکرہ، اس کا انکار کرتا ہوں، یعنی منع کرتا ہوں، تو کیا فرمایا کمن غاب عنہا، گویا کہ وہ شخص وہاں موجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ شخص اس گناہ میں شامل نہیں ہوا، اس کے اوپر گناہ کا اثر نہیں ہوگا، اس کو گناہ کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ ومن غاب عنہا، اور جو شخص اس جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر برائی انجام دی گئی ہے، لیکن کیا ہے معاملہ اس کا، فرضیہ، وہ اس سے راضی ہے، اس برائی پر اس نے رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، تو کیا فرمایا ہے، کان کمن شہیدہ، وہ اگرچہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن وہ اس شخص ہی مانے جو وہاں ہی موجود ہے، یعنی کہ وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے، گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا۔ یہ وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، اور اس بات کو جانتا ہے کہ یہ عمل برا ہے، تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اگر نہیں روکتا ہے تو گویا وہ شخص جو اس گناہ میں کیا ہے، ملوث ہے۔ تیسرا ہے عبادات کے اندر سستی، اطاعت کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے کاموں میں سستی اور جو ہے غفلت کا مظاہرہ کرنا، ایمان کی کمزوری ہے یہ، کہ ایمان ہو اور عبادت میں لذت محسوس نہ ہو، عبادت کے اندر لذت محسوس نہ ہو، یہ ایمان کی کمزوری، یہ ایمان کا کم ہونا ہے کہ ہم عبادات کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، لیکن اس کے اندر ہمیں لذت محسوس نہ ہو، اس کے اندر مٹھاس محسوس نہ ہو، قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کا اثر ہم پر نہ ہو، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو سستی، غفلت، اکتاہٹ کے انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس طرح عبادات کے اندر سستی برتتے جا رہے ہیں، کس طرح عبادات کے اندر پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے ہیں، بعض ایام ایسے ہیں جن کے اندر کثرت سے عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہے، اسی طرح جمعہ کا دن ہے۔ اس دنوں کے اندر ہم زیادہ اعمال انجام نہ دیں، ان ایام اور ان اوقات سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ کریں۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو پے در پہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ رب العالمین دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر اس کے بعد حق بات سجائی نہیں دے گی۔ یہ ایمان جب نہیں ہوگا تبھی یہ مہر ہوگی، اور جب ایمان ہوگا اور بندہ جب جمعہ کو ادا کرتا رہے گا تو یہ مہر نہیں لگے گی اور اس کا ایمان جو ہے بڑھتا رہے گا۔ ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ شخص غفلت برتنے والوں میں سے ہو جائے گا، سستی برتنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح پہلی صف سے بہت حضرات ایسے ہیں نماز میں بہت جلدی آتے ہیں لیکن صف میں پیچھے رہتے ہیں، پہلی صف خالی رہتی ہے، بلانا پڑتا ہے کہ آگے جگہ خالی ہے، آگے آ جاؤ۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے لیکن ہم اس صف میں بھرے نہ، بلانا پڑے کہ آگے صف خالی ہے، کونے کی جگہ خالی ہے، آگے آ جاؤ، سب کو مکمل کرو۔ پہلی صف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول، کہ لوگ برابر پہلی صف سے پیچھے ہوتے رہیں گے، پہلی صف کو پورا نہیں کریں گے، پہلی صف میں نماز ادا نہیں کریں گے، پہلی صف سے بھاگتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ حتی یؤخرہم اللہ فی النار، اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو آخر کر کے پیچھے ڈال کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ پہلی صف میں پیچھے رہنے والوں کے لیے وعید بتلائی گئی، لہذا ایمان کو مضبوط کریں، دعا کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے۔ اسی طرح بہت حضرات جو ایسے تنگ ظرف ہوتے ہیں، نرمی نہیں برتتے ہیں لوگوں کے تعلق سے، رحم و کرم کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ مومن کی خصلت بتلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن، مومن وہ شخص ہے یعلق، الفت رکھتا ہے لوگوں سے، الفت و محبت کا معاملہ کرتا ہے، ویولف، اور لوگ بھی اس شخص سے محبت اور الفت کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، اس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں ہے، بہتری نہیں پائی جا سکتی اس شخص کے اندر جو شخص دوسرے لوگوں سے الفت و محبت کا معاملہ نہ کرے اور لوگ ایسے شخص سے الفت و محبت کا تعلق نہ رکھتے ہیں۔ نرمی، محبت اور الفت اور جو ہے موقت لوگوں کے تعلق سے ایک مومن کے اندر ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد خیر الناس انفعهم للناس، اور لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہو، اور جو شخص لوگوں میں مقبوض ہو، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، وہ شخص کبھی بھی لوگوں کے اندر جو ہے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وہی شخص نفع پہنچا سکتا ہے جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا المومن یعلف ویعلف، مومن وہ ہوتا ہے جو الفت و محبت کا معاملہ کرتا ہے اور اس سے لوگ جو ہے الفت و محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الایمان الصبر والصدق والسماحہ، کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان صبر کا نام ہے، کہ ایمان کے اندر جو دشواریاں آئے، جو تکالیف آئے، جو مصیبتیں آئے، ان کو صبر کر کے جو ہے ان پریشانیوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ والسماحہ نرمی کا نام ہے، لوگوں سے نرمی، معاطفت، مودت، محبت، نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے لوگوں سے۔ اور پانچویں خصلت، پانچویں علامت ایمان کو کمزور کرنے کی، بخل اور کنجوسی۔ یہاں تو کمزور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کنجوسی پائی جاتی ہے، بخل پایا جاتا ہے، تو اس شخص کے اندر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کمزور نہیں ہوتا وہ ایسے شخص کا، بلکہ ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ کسی بھی بندے کے دل میں ایمان اور بخیلی کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو بخیلی نہیں ہوگی، اور بخل ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی سیرت سے نفی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور
اللہ رب العالمین نے انصار کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت مند خود ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بخل اور کنجوسی سے بچنا چاہیے جو کہ ایمان کی نفی کی علامت ہے، اور بخل کس طرح ایمان کو دل سے نکال دیتا ہے، کس طرح ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس کا بھی تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والشح، بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو، فإنما حلق من كان قبلكم بالشح، کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری وہ اس بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اس بخیلی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ امرهم بالبخل، اس بخیلی نے ان کو حکم دیا کہ تو بخل کر، فبخلوا، وہ لوگ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے۔ امرهم بالقطیعہ، پھر اسی بخیلی نے ان کو حکم دیا کہ تو قطع رحمی کر، رشتے ناتوں کو توڑ دے، ایسا نہ ہو کہ تو رشتے ناتے جوڑا پھر تیرے کو ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے۔ تو اس نے کیا کیا؟ فقطعوا، ان لوگوں نے کیا کر لیا؟ رشتے ناتوں کو بھی توڑ لیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بخیلی نے ان کو کیا حکم دیا کہ تم نافرمانی کے کام کرو، فسق و فجور کے کام کرو۔ فَفَجَرُوا، تو کیا کیا انہوں نے؟ فسق و فجور میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے، نافرمانی کے کام کرنے لگے۔ تو آہستہ آہستہ یہ بخیلی جو ہے ایمان کو ختم کرتی ہے اور انسان کو اس جگہ پر لے جاتی ہے یہاں سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کی پریشانیوں میں خوشی منانا، آج ہر طرف امت مسلمہ کے افراد جو ہے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کہیں پر مسلم عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے گھر باروں کو لوٹا جا رہا ہے، اور دوسری جگہ پر رہنے والے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، یعنی جس طرح اس کو تکلیف پہنچتی ہے ٹھیک اسی طرح اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ امت محمدیہ کا درد ہمارے اپنے دلوں کے اندر ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ آج جس طرح فلسطین کے اندر لوگوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح ان کے درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن من اہل الایمان، ایک مومن کا اہل ایمان سے تعلق اس طرح ہوا کرتا ہے کہ بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ جس طرح ایک سر کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، جس سر کٹ جائے جسم بیکار ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مومن کے اندر سے درد ختم ہو جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یعلم المؤمن لأہل الایمان، کہ اہل ایمان کو جب درد پہنچتا ہے تو مومن بھی اپنے دل میں اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کما یعلم الجسد لما فی الرأس، کہ اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو احساس کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترى المؤمنین فی تراحمهم وتواضعهم وتعاطفهم كمثل الجسد، کیا فرمایا کہ مومنین کی مثال آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے پر نرمی برتنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایسی ہے جیسے کہ جسم کی مثال ہوا کرتی ہے۔ اذا اشتكى عضوا، کہ جب جسم ایک عضو کی شکایت کرتا ہے، یعنی کہ جب کوئی ایک حصہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے ایک حصے کو جسم کے، تداعى له سائر جسده بالسحر والحمى، پورا جسم جو ہے رات کو بیدار رہتا ہے اسے ایک چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے، عضو کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے پورا کا پورا جسم بیدار رہتا ہے، پورے جسم میں جو ہے بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مومنین کی مثال ہے۔ اور اسی طرح آخری جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر کے ختم کرتا ہوں، وہ ہے آپس کا اختلاف۔ آج ہر سے ایک دوسرے شخص سے ناراض ہے، محلہ دوسرے محلے والوں سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایاکم وسوء ذات البین، آپس کے اختلاف سے بچنے کی کوشش کیا کرو، کیوں؟ فإنها الحالقہ، یہ مون دینے والی ہوتی ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ آپس میں رنجش، آپس میں دشمنی، یہ ایسا عمل ہے جو مون دیتی ہے۔ دوسری روایت میں اس کا مزید وضاحت ہوتی ہے کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ پچھلی امتیں کی جو بیماری تھی وہ تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ الحسد والبغضاء، وہ بیماری کون سی ہے؟ حسد اور آپس کی دشمنی، ہی الحالقہ، یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں جو مون دیتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا لا اقول تحلق الشات، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولکن تحلق الدین، لیکن یہ بیماریاں ایسی ہیں، یہ اعمال ایسے ہیں جو دین کو مونڈ دیتے ہیں. اور دین کو کس طرح مونڈ دیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے، ہر بندے کی اللہ رب العالمین جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر اس بندے کی جس نے شرک نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن فرمایا الا رجلا، لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا. وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان رنجش ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں سے انذروا هذین، ان دونوں کو مزید مہلت دو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح کر لے. آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا کہ انذروا هذین، ان دونوں کو مزید مہلت دو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ آپس میں یہ کیا کر لے، صلح کر لے. اور اسی محبت کو، آپس میں رنجش اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3 ایام، کہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک کی بات چیت نہ کرے. 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا ان اعمال سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان عوامل اور اسباب سے بچائے جن اسباب کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک یہ اسلام پر جیے اور جب موت ایمان پر آئے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.